ہوا مانگے طبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے۔ اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا ہو عیسائی، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا ہو عیسائی، سب پر میرے نبی کی رحمت مچل رہی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ جناب کملیش مشرا صاحب مائک پر۔ بہت شکریہ جناب۔ آج اس منچ پر موجود سبھی علماء اکرام کو میرا آداب۔ منچ پر میں اکیلا پنڈت ہوں، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کا بیان ابھی سن رہا تھا۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، پھر بھی آپ لوگ اپنے گھروں کو بھول کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ان بھائیوں کو خاص شکریہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ ہماری ماتائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ میں برادری سے پنڈت ضرور ہوں، لیکن کچھ ایسا پڑھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے عقیدے کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ جو چیزیں مشاعرے میں پڑھی جاتی ہیں یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال شروعات کرتا ہوں۔ کرشن بہاری نور نے کہا تھا، ناظم صاحب، کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج کی وہ عرصے بری تک پہنچے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک پہنچا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عربی کے بہت بڑے شاعر شیخ سعدی نے لکھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو ایک صحابی ہوئے حسان بن ثابت، بہت بڑے شاعر، ان کے لفظ میں بیان کر دیا جائے تو کچھ یوں کہا گیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہ شعر اللہ کے رسول کی موجودگی میں پڑھا تھا۔ جہاں تک مجھے معلومات ہے، جس دن انہوں نے یہ شعر پڑھا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتار کے انہیں بھیٹ کر دی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور یوں کہا جاتا ہے کہ آج کے جتنے شاعر تب سے لے کر اور آج تک کے جتنے شاعر گزرے، سارے شاعر اس شعر کے سائے میں اپنی شاعری کرتے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے۔ بہت بڑی بات ہو گئی۔ وَآسَرَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین ان آنکھوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بے شک، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا، کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا گیا۔ بے شک، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے خود چاہا۔ بے شک۔ میں جیسا کہ میرے بارے میں جاوید بھائی نے بھی بتایا، اور
ابھی قاسمی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے بھی بہت کچھ بتا دیا تھا کہ میں شجر نسب پڑھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے شروعات کروں، وقت کم ہے اور کم وقت کو دیکھتے ہوئے ہی میں اپنا جو کچھ پڑھنا ہے پڑھوں گا۔ شجر نسب سے ہی شروعات کرتا ہوں۔ جس خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا نسب سچا، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پر نبی کے در پہ پہنچ کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں ان کے پورے خاندان کو، ان کی پوری پیڑھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سنیے، سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نجر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نجار بن معاذ بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن اوس بن بور بن کموال بن عبی بن عوام بن ناصر بن حجہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحس بن ماکی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن عبدوہ بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحجن بن یلہن بن ارعوا بن ایجی بن جیسان بن ایسر بن اغناب بن ایہام بن مکسر بن ناہد بن سمی بن ماجی بن عوض بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آجر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائز بن عابر بن ارفقسا بن سام بن نوح بن لامک بن متوصالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوس بن سیس بن آدم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، سبحان ایک اللہ، بار اس پنڈت کے کہنے سے بھی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب میں ناظم صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ نظم پڑھ دوں یا ایک دو کٹاب پڑھتے ہیں؟ آپ اسے نظم سمجھیں یا نعت سمجھ سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی میرا ترنم اور میرے لکھنے کا انداز اگر آپ کو پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے۔ سنیں۔ آپ کے سر کی فضیلت کی حدیں جن کے قدم تک، آپ کے سر کی فضیلت کی حدیں جن کے قدم تک، ان کی عظمت کی بلندی کو زمانہ سر جھکائے، ساری امت کے لیے جو دے گئے پیغام حق کا، بارہا میری صدا ان کی ثنا میں گیت گائے۔ ماشاءاللہ، آپ کے سر کی فضیلت کی حدیں جن کے قدم تک، فرش پر تاریکیوں میں آپ کا آنا مبارک، عرش پر روز اجل سے ہی مقرر ہو گیا تھا، فرش پر تاریکیوں میں آپ کا آنا مبارک، عرش پر روز اجل سے ہی مقرر ہو گیا تھا، بھول کر دنیا کے جلتے مسئلے میرے نبی کا، سلسلہ گارے ہرا کی مستیوں میں کھو گیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی معراج کا احوال ممکن ہی نہیں ہے، کوئی شاعر
کر سکے ادنا قلم سے ترجمانی پاک قدموں کا سفر ہے راہ مولا کی لگن میں وہ ملن کا واقعہ وہ عرص اعظم کی کہانی مسجد اقصی پہنچ کر بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ نے معراج پہ جانے سے پہلے یہ امامت فرمائی، لیکن بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں سے آتے وقت واپسی میں امامت کی۔ میں واپسی پہ زور دیتا ہوں، سنیں۔ مسجد اقصی پہنچ کر جب امامت آپ نے کی وہ سوا لاکھ انبیاء سب آپ کے صدقے لے آئے، ساری امت کے لیے جو دے گئے پیغام حق کا، بارہا میری صدا ان کی ثنا میں گیت گائے، آپ کے سر کی فضیلت کی حدیں جن کے قدم تک۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگلا وقت سنیں گا۔ ارشاد۔ چاہے کتنا ظلم ہو لیکن قیامت کی گھڑی تک آپ کا سجران سب ہر سانس میں زندہ رہے گا، راہ حق میں کوئی کافر بھی کتاب حق پہ چل کر سجدہ مولا میں جب توبہ گناہوں سے کرے گا، سائے علماء میں کوئی، ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے، میں پھر کہوں گا، کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ سائے علماء میں کوئی چھوڑ دنیا کے مسائل، یاد مولا میں سبق جب لا الہی کا پڑھے گا، یا کوئی ہارا مسافر زندگی سے ہو پریشان، رب کی راہوں پر بیان مصطفیٰ لے کر چلے گا، روز محشر میں گواہی جس بشر کی آپ دیں گے، آپ سے دوزخ اسے کس حال میں کیسے جلائے، ساری امت کے لیے جو دے گئے پیغام حق کا، بارہا میری صدا ان کی ثنا میں گیت گائے، آپ کے سر کی فضیلت کی حدیں جن کے قدم تک۔ اگلا ہے وفات نبی کا، یہ بات جب میں نے لکھا تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہے وفات نبی کا قصہ عجب ایمان والوں، چھوڑنا مت تم نمازیں آخری ان کی رجا ہے، بعد رخصت کے کھڑے ہو کر کہا صدیق نے جو مصطفیٰ کو پوجتے تھے، مر گیا ان کا خدا ہے، جو مصطفیٰ کو پوجتے تھے، مر گیا ان کا خدا ہے، آپ سے پہلے نبی کتنے ہی آئے ہیں زمین پر، آپ کی آمد سے ٹوٹا دشمن دین کا گمان ہے، بدعتوں کے دور میں تاریخ شاہد ہے ہماری، اب بھی جودی پاتھروں سے نوح کا قصہ بیان ہے،
माशाअल्लाह। लोग तूफान से घिरे थे, घिर गया बेटा भंवर में। लोग तूफान से घिरे थे, फंस गया बेटा भंवर में। जो खुदा के लाडले थे, नूह की कश्ती में आए। सारी उम्मत के लिए जो दे गए पैगाम हक का, बारहा मेरी सदा उनकी सना में गीत गाए। माशाअल्लाह। आखिरी बंदे से शाबाश। हमारे मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं इस वक्त। सुनिएगा, इससे पहले फिर कोई रहजन गरेबा चाक कर दे। अहले ईमान हो तो हालाते वतन पर गौर करना। इससे पहले फिर कोई रहजन गरेबा चाक कर दे। अहले ईमान हो तो हालाते वतन पर गौर करना। आप हजरात इंतशार न पैदा करें, आराम से बैठिए। मौलवी अमीन साहब स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, इनके बाद उन्हीं का नंबर है। आप हजरात अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, खामोशी के साथ बैठे रहें।